اسی طرح آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں ایک بہت بڑی ڈسٹریکشن جو ہے وہ کیا ہے؟ شادی کی خواہش. اور بہت سے لوگ جب شادی کی عمر ہو جاتی ہے اور والدین توجہ نہیں دے رہے ہوتے، یا کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہوتا، یا پسند کا رشتہ نہیں آ رہا، تو ہوتا کیا ہے؟ نتائج کیا نکلتے ہیں؟ کوئی بتائے گا مجھے آپ میں سے؟ آپ بتائیے، کیونکہ آپ لوگوں کے مسائل سنتی رہتی ہیں نا. جی سزا اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک چڑچڑا پن سے جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے، اریٹیشن بہت زیادہ، اور کیونکہ وہ ایک فوکس نہیں ہوتی نا لائف ان کا مقصد نہیں سامنے ایک طرح سے آتا، تو وہ پھر جیسے عام طور پہ یہ شکایت بہت ہوتی ہے کہ پھر وہ جو گھر میں لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ کوئی پرابلم شروع ہو جاتا ہے، اختلافی اس طرح معاملات شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اوور آل پورے گھر کا ہی نظام خراب ہو جاتا ہے. یعنی وہ شخص اپنے آپ کو بھی ضائع کر رہا ہوتا ہے، فرسٹریشن کا شکار. اور اسی وجہ سے نا لوگ پسند بھی نہیں کرتے کہ ایسے گھر میں شادی کی جائے جہاں پر کوئی ایسی خاتون موجود ہو جس کی شادی نہیں ہوئی. یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت ایک عام چیز ہے. کیا وجہ ہے کہ کیونکہ ایک طرح سے نا نفسیاتی مریض سی وہ بن جاتی ہیں. لیکن اس کے اگر ہم اپوزٹ دیکھیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ہیلدی لائف وہ گزار سکتی ہیں اور ان کی بہتر تعلیم و تربیت ہو سکے تو ایسا ضروری بھی نہیں ہے، بہتر زندگی بھی گزاری جا سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ اگر شادی نہیں ہوئی تو اس کے پیچھے آپ اپنی صلاحیتیں ہی ضائع کر دیں. تو بیسیکلی اپنے مزاج کو کنٹرول کرنا اور وہ ایک ناپسندیدہ اور منفی چیزیں نکال کے زندگی کو گزارنا نا وہ ریکوائرڈ ہے چیز. بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل کیا بتایا؟ جس کی شادی نہ ہو اور اس کی خواہش نفس بڑی ہوئی ہو اور وہ حرام کی طرف مائل ہونے سے بھی ڈرتا ہو، کیونکہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر شادی نہیں ہوئی تو ہم نہیں انسان، ہماری نہیں خواہشات، ہمیں بھی حق ہے، اور اگر حلال طریقے سے نہیں تو ٹھیک ہے ہم حرام راستے سے اپنی خواہشات پوری کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کو کیا حل بتایا گیا؟ روزہ. تو ہر شخص اپنے بارے میں خوب جانتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کسی سے ذکر بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کے اندر کیا طوفان مچا ہوا ہے. نہ آپ اپنی ماں کو بتا سکتے، نہ کسی دوست کو، نہ کسی کو بھی ذکر نہیں کر سکتے. ایک نیچرل چیز ہے نا، اللہ نے اندر رکھ دی ہے تو وہ سر اٹھائے گی. تو اس صورت میں پھر اس کا کیا حل یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے انتقام لیتے رہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کریں کہ وہ شادی کیوں نہیں کر رہے، یا لوگوں کو برا بھلا کہیں کہ جو آ کے رشتہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور کوئی فیصلہ نہیں کرتے. کس کو بلیم کریں؟ ہر چیز کا ایک وقت ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر یاد رکھیے کہ شادی ایک ضرورت ضرور ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہیں ہوئی تو حضرت عائشہ کی مثال کو سامنے رکھ لیں. 18 سال کی عمر تو بیوہ ہو چکی تھی، وہ 48 سال زندہ رہی ہیں بعد میں. کتنی پروڈکٹیو لائف گزاری ہے انہوں نے، 2000 سے زائد احادیث روایت کی، کتنی علم کی خدمت کی ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی خواتین ایسی ہیں. امام شافعی کی والدہ کو دیکھیں، وہ بہت ینگ ایج میں، امام شافعی بہت چھوٹے تھے، وہ بیوہ ہو گئی. اسی طرح بہت سی اور خواتین کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے سنگل ہینڈڈ بچے پالے اور بہترین عالم اور بڑے بڑے سائنٹسٹ بن کے نکلے وہ. اسی طرح بعض اوقات ہسبینڈ کوآپریٹو نہیں ہوتا. تو ایسے مسائل میں بھی الجھ کر انسان کو اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. کسی بھی چیز کی کمی کی وجہ سے نہ اللہ سے ناراض ہونا ہے اور نہ بندوں سے. ان جسمانی مسائل کا یا شہوانی مسائل کا حل تو روزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ شادی کر لے، اس لیے کہ وہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں بہت معاون ہے. اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، یعنی کسی وجہ سے شادی نہیں کر پا رہا، تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کی نفسانی خواہشوں کو توڑے گا. جب وہ خواہش ٹوٹے گی تو پھر آپ اپنے آپ کے چنگل سے آزاد ہوں گے اور کوئی بہتر کام کر سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا آپ کی سوچیں ہیں، کیا آپ کی دلچسپیاں ہیں، کس ماحول میں آپ رہتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دوستوں کی صحبت سے ہی پہچانا جاتا ہے. لسٹ بنائیے کہ کون سے 5 لوگ آپ کے قریب ترین ہیں. آپ کن 5 لوگوں کے بیچ میں ہیں، آپ انہی میں سے ایک ایوریج ہیں، یعنی یو آر ون آف دیم. یہ محاسبہ کے اندر آئے گا کہ کن کے ساتھ آپ کا میل ملاپ ہے، پیرنٹس کیسے ہیں یا بہن بھائی کیسے ہیں، یعنی دن کا بڑا وقت آپ کا کن لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے. بعض اوقات آپ کو بالکل اپنی سوچ اور اس سے اپوزٹ ماحول ملتا ہے، اپوزٹ قسم کے لوگ ملتے ہیں. پھر سیلف پٹی کا شکار نہیں ہونا. آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے لیے دعا کرنی ہے اچھی کمپنی کی کہ اللہ مجھے اچھے دوست دے، اچھی کمپنی عطا کر.
کہ جو ایمان میں اضافے کا باعث بنے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ایسے لوگوں کو تلاش کریں اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں, وقت گزاریں کہ جو اپنے رب کو صبح شام یاد کرتے ہیں. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. کن لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا؟ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں اور اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ, اور ان کے کام بس بکھرے ہوئے ہیں, کوئی آرگنائز قسم کے لوگ نہیں ہیں, نہ ان کا کوئی فوکس ہے. تو وہ آپ کو بھی کیا کر دیں گے؟ اپنے اندر جذب کر لیں گے. تو واچ یور کمپنی, یہ بھی بہت اہم چیز ہے. کچھ ایسے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو روزے سے متعلق ہیں. انشاءاللہ آپ کو سافٹ بورڈ پر یہ لگا دیں گے یہ پیپرز, چھٹی کے وقت, فارغ وقت تو تھوڑا, یا صبح کے وقت یا درمیان میں, تو اس میں سے پڑھ کے اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں جو اہم حصے ہیں. انہیں پرنٹ آؤٹ کو باہر لگا دیجئے تاکہ لوگ نوٹ کر لیں, کیونکہ اس میں کئی ایک چیزیں ہیں کہ کن کن بیماریوں میں روزہ فائدہ دیتا ہے. ہم جب بھی ہیلتھ کی بات کرتے ہیں یا دوائیاں کھانے کا سوچتے ہیں یا پھر کھانے کا سوچتے ہیں کہ یہ چیز فائدہ دے گی, حالانکہ ان کے برعکس بہت سی چیزیں نہ کھانے سے انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن جہاں تک یہ پچھلی بات ہو رہی تھی نا, یعنی کہ بھوک بھی ایک آزمائش ہے نا, یہ نہیں آزمائش ہے. بعض لوگوں کے لیے روزہ بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے, سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ پاتے. ان کو بھی اپنے آپ کو تھوڑا پش کر کے اس طرف لانا چاہیے. لیکن یہ جو 5 آزمائشیں ہیں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, یہ جو بھوک کی آزمائش ہے یا زندگی میں کوئی بھی آزمائش ہے, وہ کیوں ہے؟ کسی کے لیے اس کا پیٹ آزمائش ہے, کسی کے لیے اس کی شرمگاہ آزمائش ہے, کسی کے لیے اس کے آس پاس کے لوگ آزمائش ہے, کسی کے لیے اس کی اولاد آزمائش ہے, کسی کے لیے کوئی. لکھیے آپ کی آزمائش کیا ہے, کیا چیز آپ کو پریشان رکھتی, کیا چیز آپ کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ بنی ہوئی, یہ جو آپ کو غمگین کرتی ہے, دکھی کرتی ہے, نان پروڈکٹیو بناتی ہے, کہ جس کو آپ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مسئلہ ہٹ جائے, دور ہو جائے, ختم ہو جائے تاکہ میں بہت کچھ کر سکوں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا, وہ آپ کے ساتھ ہی رکھنا چاہتا ہے. کیوں؟ جی ہاں, آزمائش جو ہے یہ مومن کی تربیت کرتی ہے. مشکلات انسان کی زندگی میں اس کی تربیت کا ذریعہ ہوتی ہیں. کس طرح؟ نمبر 1 یہ کہ انسان انسانوں سے زیادہ اللہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے, اللہ پر بھروسہ کرنے لگتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کوئی انسان اس مشکل کو دور کر ہی نہیں سکتا. ہم جب کوئی تکلیف آتی ہے نا, پریشانی آتی ہے, ماں باپ کی طرف دیکھتے ہیں, دوستوں کی طرف, ادھر ادھر, ڈاکٹرز کی طرف, وغیرہ وغیرہ. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ کسی کے پاس حل نہیں ہے. ہوتا ہے نا, آپ سارے نسخے آزما چکے ہیں, حل نہیں ہے, لیکن وہ چیز ساتھ ہے زندگی کی, چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی یا کوئی بھی. اب آپ اس پہ غور کیجئے کہ اس میں کیا حکمت ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس امتحان میں کیوں ڈالا ہے جو کہ میرے آس پاس کے لوگوں کو نہیں ڈالا. تو یہ آزمائشیں اور یہ امتحان دراصل بندے کو خالص کرتے ہیں, نکھارتے ہیں, بندے کو باقی انسانوں یا باقی چیزوں کے اوپر توکل یا اعتماد کی بجائے اللہ کی طرف اس کو راغب کرتے ہیں. انسان کا یہ یقین بھی پختہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے, تکلیف کا ازالہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. بعض اوقات ہمارے قریب ترین, مخلص ترین, محبوب ترین, ہمارے لیے سب کچھ کرنے والے بھی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتے. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ خود محتاج ہے, وہ خود بے بس ہے. پھر اسی طرح جب انسان کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ سب بے بس ہیں سمیت میرے, تو غرور, تکبر, اکڑ, یہ چیزیں نکلنے لگتی ہیں آہستہ آہستہ. صفائی آہستہ ہوتی ہے لیکن ہوتی. انسان کے اندر ایک عاجزی اور ایک نرمی پیدا ہونے لگتی ہے. ساتھ ہی انسان بہادر بھی بن رہا ہوتا ہے, یعنی اس کے اندر ایک قوت بھی آ رہی ہوتی, ایک پازیٹو پوائنٹ ہے. جو بچے بہت پروٹیکٹڈ پلتے ہیں وہ چھوٹی سی چیز سے بھی ایکسپوز ہوں تو بیمار پڑ جاتے ہیں.
لیکن اس کے برعکس آپ نے دیکھا گلیوں بازاروں میں ننگے پاؤں پھرنے والے بچوں میں زیادہ سٹیمنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی غفلت دور کرنے میں بھی یہ مدد دیتی، انسان کو جگا دیتی ہیں ایسی پریشانیاں. ویسے آپ تہجد مشکل سے ہی پڑھیں، لیکن جب کوئی ایسی پریشانی آتی ہے تو پھر انسان عام حالات سے اوپر اٹھ کے عام نمازوں سے زیادہ ایکسٹرا نماز کی کوشش کرتا ہے، صدقہ خیرات کی طرف مائل ہوتا ہے، روزے کی طرف، ذکر اور دعا کی طرف، یعنی وہ سارے راستے اختیار کرتا ہے جس سے اللہ کا مقرب بن سکے. انسان کے اندر حکمت، عقل، بصیرت بھی بڑھنے لگتی، کیونکہ آزمائشیں اور تکلیفیں انسان کو وہ چیزیں دکھا دیتی ہیں جو عام حالات میں نہیں دیکھ سکتے آپ. جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو لوگ اور طرح آپ سے معاملہ کرتے ہیں، جب آپ کے حالات خراب ہو جاتے ہیں تو قریب ترین اور محبوب ترین رشتے آپ کے ساتھ مختلف طرح معاملہ کرتے ہیں. تو پھر انسان کے اوپر دنیا کی حقیقت کھلنے لگتی ہے، اصل سہارا کون ہے یہ پتہ چلنے لگتا ہے، اور اس طرح انسان کے اندر دنیا سے بے رغبتی بھی پیدا ہونے لگتی. اگر دنیا میں ہر چیز ہماری مرضی کی ہو جائے تو پھر کیا ہو ہمارا حال، ہم اور زیادہ اس میں انٹرسٹ لینے لگے، اور زیادہ دلچسپی لینے لگے. تو جب انسان دیکھتا ہے نا کہ بس یہی حقیقت ہے دنیا کی، اور بار بار یہ سوچ آتی کہ میری زندگی کے ساتھ ہی یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا، چاہے کوئی بیماری ہے یا کوئی اولاد میں مسئلہ ہے یا مال کی طرف سے کسی بھی طرف سے، تو انسان بار بار آخرت کو یاد کرتا ہے. چند دن کی بات ہے، تھوڑے دن کی بات ہے، کوئی نہیں. پھر کسی کے پاس اگر زیادہ بھی تو انسان سوچتا ہے اس کا بھی ختم ہو جانا، اور میرے پاس نہیں ہے تو کیا ہوا، دونوں نے جانا تو ایک ہی جگہ. کوئی دنیا بھر کے لے گیا تو بھی قبر میں جانا ہے، اور کوئی خالی ہاتھ گیا تو بھی قبر میں ہی جانا ہے. انجام سب کا ایک ہی ہے، تو اتنے زیادہ غم کی کیا ضرورت ہے. ورنہ انسان اپنے آپ کو ہی کھاتا رہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، میرے پاس یہ کیوں نہیں اور اس کے پاس کیوں ہے. تو اس کیوں کا کوئی جواب ہے؟ یہ تو تقسیم ہے اللہ کی، جس طرح اس نے چاہا اس نے تقسیم کر دیا. تو یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں؟ اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم بہت سے کام صرف اس وجہ سے نہیں کر پاتے کہ ہم یہاں آ کے ہماری سوئی اٹکی ہوئی ہوتی ہے. چونکہ میری زندگی میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے میں مزید کوئی اچھی عادتیں نہیں اختیار کر سکتی. آپ کو کیا خبر کہ ہم کس پرابلم میں ہیں، اس لیے یہ بہت سی چیزیں تو ہمارے لیے ہیں ہی نہیں. تو کسی بھی آزمائش کو، کسی بھی امتحان کو جو اللہ کی طرف سے آئے، اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھے. کوشش ضرور کریں اسے دور کرنے کی، نہیں ہو سکتا تو ایکسپٹ کریں، اور اس کے اندر بس کھو نہ جائیں. اسے ایکسپٹ کر کے اس کے بعد اللہ کے راستے پہ چلتے رہیں، چاہے ذاتی عبادت کی بات ہو یا پھر لوگوں کی خدمت کی. لیکن ان ڈسٹریکشن سے انسان گناہ کی طرف بھی چلا جاتا ہے. بالکل. وہ کون سی اسٹیٹ ہوتی ہے جب یہ جتنی بھی آپ نے باتیں بتائی، یہ پازیٹیو جو فیلنگس ہے انسان کے اندر آتی ہے؟ اللہ سے تعلق جو ہے، یعنی اللہ ہی کی طرف راغب ہونا ہی حل ہے. تو یہ پھر کیفیت آنے لگتی ہے. جب انسانوں سے مایوسی ہوتی ہے نا، پھر انسان اللہ کی طرف رغبت کرتا ہے. کچھ لوگ تو اس مایوسی میں گر جاتے ہیں اور یا خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر اور کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، اپنے یا دوسروں کو نقصان دینے لگتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں. ہدایت پر اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، لیکن جب تکلیف آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے جانا چاہیے. اچھی کمپنی، اچھی چیزیں پڑھنا، مثبت سوچ جہاں سے بھی ملے اس کی طرف راغب ہونا. ٹھیک ہے، تو ڈسٹریکشنز کون کون سی ہوگی ان کی لسٹ بنائیں گے. امتحان، آزمائشیں ڈسٹریکشن ہوتی، شہوانی خواہشات ڈسٹریکشن ہوتی ہے، کھانے پینے کی خواہش ڈسٹریکشن ہوتی ہے بہت بڑی، اور دوست ڈسٹریکشن ہوتے ہیں. جی، ہر وقت اس کے اوپر دماغ لگا ہوا. وہ کون سی ایک چیز ہے، یعنی مسئلہ اپنا کون سا دیکھیں گے، وہ کون سی ایک چیز ہے جس کے گرد آپ کا دماغ ہر وقت گھومتا رہتا ہے، جو آپ کو کہیں فوکس نہیں کرنے دیتا، کہیں آپ کو جم کے کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا اس نے. تو وہ آپ کے لیے کینسر کی حیثیت رکھتا ہے. اس سے چھٹکارا ضروری ہے، کیونکہ ہماری لائف اس مسئلے کے لیے نہیں ہے کہ ہم اس کا طواف کرتے رہیں. اس کو بریک کرنا ہے، ہم نے اس ہیبٹ کو بریک کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بچا کر پروڈکٹیو کام میں لگا کر اس کو اللہ کی خاطر گزارنا ہے. جی جی، اپنے آپ سے باتیں
اور اس میں نے یہ فیل کیا کہ میں اتنی زیادہ ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہوں، کام کرتے کرتے ایک دم سے اپنے آپ سے بات کرنا شروع کر دو تو مجھے پھر یاد آتا ہے کہ میں نے اتنا ٹائم ویسٹ کر دیا. یہ چیز کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جب ہم نے ڈرل کی تھی نا کہ کسی بھی ہیبٹ کو بریک کرنے کے لیے ہمیں فائدے اور نقصان دونوں کو دیکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ کہاں پھسلن زیادہ ہوتی، کب میری عادت زیادہ ہو جاتی، کب کم ہوتی ہے، اور پھر آلٹرنیٹ دینا ہے کہ اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے. تو یہ سارے جو سٹیپس ہیں عادت کو بدلنے کے، جو پہلے بھی میں تفصیل سے ذکر کر چکی ہوں، وہ 13 سٹیپس ایک دن میں نے بتائے تھے، ایک دن شاید کچھ اور بھی ذکر کیے تھے، ان کو آزما کے دیکھیے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ باقاعدہ لکھنا پڑے گا. بالکل لکھنا ضروری ہے. جی اس میں بڑی باریک سی لائن ہوتی ہے ایک انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ ہونے میں نا. تو اگر آپ ضرورت سے زیادہ اپنے بارے میں بھی سوچنے لگے نا تو پھر سیلف سینٹرڈ ہو جاتا ہے انسان، ہر وقت اپنے بارے میں سوچتے رہنا. تو یہ بھی اس چیز کو کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے دا ایگزیکٹ لائن کہ کہاں آپ نے دوسروں سے سوشلائز کرنا شروع کرنا ہے، مطلب آپ کی جو ایکسٹروورژن ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوگی. ہر وقت انٹروورٹ رہنا، دونوں چیزیں جو انتہا پہ جاتی ہیں نا وہ پھر خراب کرتی ہیں. بالکل تو بیلنس شوڈ بی ریکوائرڈ. بالکل صحیح. چلیے آگے تھوڑا سا بڑھتے. ہم بات کر رہے تھے صدقہ خیرات کی، تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی غور کریں گے، مزید ریسرچ کریں گے، پڑھیں گے کہ صدقہ خیرات کا صحت پر، جسم پر، ہمارے تعلقات پر، اللہ سے، بندوں سے، خود ہماری سیلف گرومنگ میں کیا اثر ہوتا ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو. ایک اور موقع پہ آپ نے فرمایا بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسے 2 شخصوں کی ہے جن کے بدن پر لوہے کے 2 کرتے ہوں، سینے سے ہنسلی تک. خرچ کرنے کا عادی خرچ کرتا ہے تو اس کے تمام جسم کو وہ کرتا چھپا لیتا ہے، یعنی اسے پروٹیکٹ کرتا ہے. خرچ کرنے والے کو یہ وہ تمام جسم پر پھیل جاتا ہے اور اس کی انگلیاں اس میں چھپ جاتی ہیں، اور اس چلنے میں اس کے پاؤں کا نشان مٹتا جاتا ہے. یعنی اتنا لمبا اس کا وہ کرتا ہو جاتا ہے کہ وہ چلتا جاتا ہے اور پیچھے سے اس کے فٹ پرنٹس بھی مٹتے جاتے ہیں. لیکن بخیل جب خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے کرتے کا ہر حلقہ اپنی جگہ سے چمٹ جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ کپڑے جب آپ دھوتے ہیں نا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ڈھیلے ہوتے ہیں اور اتنے لمبے ہو جاتے ہیں، اور کچھ کو دھوتے ہیں تو وہ چھوٹے بیبی کا کپڑا بن جاتا ہے. بس یہی مثال. بخیل اسے کشادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کشادہ نہیں ہو پاتا. ٹھیک، تو صدقہ کرنے اور نہ کرنے میں یہ فرق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا تھا کہ وہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی عمل کا حکم دیں. ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں، اور وہ ان سے کہے کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے. یعنی ایک انسان جو اتنے خطرات میں بھی گھرا ہوا ہو ان سے کیسے نکل سکتا ہے؟ صدقے کے ذریعے. کہ بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑے سے بڑی مشکل، بڑے سے بڑی آزمائش سے نکلنے کا ایک طریقہ صدقہ بھی ہے. اور پہلے ذکر ہوا تھا کہ صدقہ صرف مال کا نہیں ہوتا، جو بھی اللہ نے آپ کو چیز دی ہے نا اسے کھلے دل سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اب آپ خود سوچ سکتے ہیں، وہ علم ہے، وہ مال ہے، وہ اچھی سوچ ہے، وہ کوئی خاص صلاحیت ہے، تو اسے استعمال کریں. چاہے آپ کا نفس نہ بھی مانے پھر بھی استعمال کریں اللہ کے راستے. تو آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ کتنا لمبا کرتا بنتا ہے آپ کا. اسی طرح کوئی ہنر ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اسکل ہے اسے شیئر کریں. کوئی بھی چیز خود آپ پہچانتے ہیں، کیونکہ جب صدقے کی بات آتی ہے تو ہم صرف محدود ٹرمز میں سوچتے ہیں مال، اور جب مال نہیں ہوتا تو ہم فارغ ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے پھر بیٹھے رہتے ہیں بیکار. حالانکہ اللہ نے بہت صلاحیتیں ہمیں دی، کچھ نہ کچھ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. یا خود کو فائدہ پہنچائیں، یا بندوں کو فائدہ پہنچائیں، یا اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں. فارغ نہ رہیں، فضول باتیں نہ سوچیں، اور کچھ نہیں تو مسکراہٹیں ہی بانٹتے رہیں. زندگی کو زندہ دلی اور مسکراہٹوں سے آراستہ کیا جائے تو نہ صرف جسمانی اور روحانی صحت پر خاطر خواہ اثر پڑتا
بلکہ سنت کے اتباع اور صدقہ کا بھی ثواب حاصل ہوتا ہے. عبداللہ بن حارث کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. یہاں ایک چیز اور ایڈ کر لیجئے کہ مسکراہٹ جو ہوتی ہے وہ صرف صدقہ ہی نہیں ہوتی، اس سے ریلیشن شپ بہت اچھے ہو جاتے ہیں. خصوصاً جن لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ بگڑا ہوا ہے. ہر شخص کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ جس سے اس کی کچھ چل رہی ہوتی ہے. کیا میں سچ کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ وہ قرآن کی آیت ہے نا وَجَعَلْنَا بَعْدَكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. تو ہر شخص کی زندگی میں کچھ فتنے ہیں. اب جو لوگ ہمارے لیے فتنہ بن چکے ہوتے ہیں، آزمائش بن گئے، ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہم اس سے نکلیں کیسے باہر. لہٰذا ہمیں غلطی پہ دوسری پہ تیسری کرے چلے جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان رکھتے ہیں، خود کو بھی. نہ عبادت ٹھیک ہو پاتی ہے، نہ تعلقات اچھے ہو پاتے ہیں، اور نہ ہماری گرومنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور ہم بالکل اس کے اندر دب کے رہ جاتے ہیں. اس سے باہر نکلنا بھی ضروری ہے. اور اس کی مسکراہٹ ہے کہ جس سے آپ کو چڑ ہے نا اس کے سامنے سب سے زیادہ مسکرائیں. صرف ایک ہفتہ ہی عمل کر کے دیکھیں، آپ کے تعلقات میں لازماً بہتری آئے گی. جب بات کریں اس سے مسکرا کے کریں، کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا نا اس سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کھا جائیں گے اس کو، اور زیادہ اپنے آنکھوں سے غصہ شو کریں گے، منہ بھیج کے بات کریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں، سراسر قرآن کی آیت کی خلاف ورزی ادھر منہ کر کے بات کریں گے. وہ بات کر رہا ہوگا اور ہم دوسرے سے کرنے لگ جائیں گے. کس قدر بد اخلاقی ہے، کس قدر بد اخلاقی. فوراً ایک نیگیٹو قسم کا ریاکشن شو کریں گے، منہ بنانے لگیں گے، اپنے آپ سے بات کرنے لگیں گے. نو نو نو. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر ان کو کسی سے اختلاف ہو تو اس کی طرف متوجہ بھی نہیں ہوتے. بھی کس کو دکھا رہے ہو یہ منہ، کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں اس وقت. تو اس لیے جب تک ہم نہیں بدلیں گے کسی کے بدلنے کا مت سوچیں. ہم خود پہ قابو نہیں پا سکتے، کسی کو کیا سدھار سکتے ہیں. جی اگر مسکرا کے دیکھا جائے ان کو تو کیا نہیں ہوتے ریلیشن خراب نہیں ہوتے، لیکن وہ پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنا شروع کرتے وہ چیز. دیکھیں اس مسئلے کا حل کچھ اور ہے کہ جب وہ پرسنل لائف میں انٹرفیئر کر رہے ہیں اس کا رکاوٹ کچھ اور ہے، مگر کیا بد اخلاقی کر کے پھر معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ میری فرینڈ تھی، اس کو لگا کہ میں When I started doing it, whenever she passed, I used to give her a smile. اس کو اسٹارٹ میں بڑا غصہ لگتا تھا کہ مجھے اسمائل کیوں دے، ضرور اس کے پیچھے کوئی بات ہے. لیکن 3-4 دن بعد she just started talking to me again. یعنی ہم دراصل اپنی بدگمانیوں، اپنی بد اخلاقیوں کے خود ہی قید ہو چکے ہوتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی اس مصیبت سے اب نکلے کیسے. تو وہی ہے کہ جیسے کسی دشمن شیطان نے آپ کے اوپر ایسا حملہ کیا کہ آپ کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے اور آپ کی جان بھی خطرے میں. جی آپ کچھ کہیے. Ustaza, since childhood, there was this one girl in my school that I didn't like at all. We didn't get along because uski jo best friend thi, she left her and became my best friend, so she became my enemy. And like when I was in grade 1 through 6, I used to be really scared of her. But afterwards, in grade 7, like I started, talking back to her and being rude to her the way she used to be. We fought to such an extent that we even slapped each other a few times, and we went to the principal's office because of this. So I remember I told this to my khala once, and she told me that beta, try smiling at her instead of, fighting with her. So at first I was like, what's wrong with you, khala? She disrespects me in front of everyone, I should smile at her. So my khala was like, just try it. تو میں نے وہ ٹرائی کی. پہلے بہت مشکل تھا کہ why should I smile at her, but when I started smiling at her, she used to be like, you're mad, you're crazy, I'm cursing and you're smiling at me. But after a while, she stopped insulting me, and I remember I was having a birthday party at my house, and I had called all of my friends, who were also some of her friends, but I hadn't called her. So she came up to me and she gave me a gift. And then I felt bad and I invited her. So she didn't come to the party, we didn't become friends, but our enmity finished in that. اور اس سے انسان لگتا ہے جیسے ایک بندھن کھل گیا ہے، اپنے آپ سے آزاد ہو جاتا ہے. جس کی بھی دشمنی پال کر رکھیں گے اور جس کے بارے میں بھی آپ پریشان رہیں گے، رکھیں گے یا ہوں گے، اس سے آپ کی پروڈکٹیوٹی پہ اثر پڑے گا.
14 مسل یوز ہوتے ہیں جب آپ اسمائل کرتے ہیں، اور 70 جب آپ اسٹریس والا چہرہ ظاہر کرتے ہیں، تیوریاں چڑھاتے ہیں. پھر ہے شکر گزاری. صحت ہو یا بیماری، خوشی ہو یا غم، نفع ہو یا نقصان، غرض زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، پس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میری شکر گزاری کیا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رات بھر کھڑے رہتے، یہاں تک کہ آپ کے دونوں پاؤں سوج جاتے. آپ سے عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی. آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی تہجد صرف کسی مسئلے کے حل کے لیے نہیں ہے، بلکہ شکر گزاری کے لیے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا. اور یہ پازیٹو سوچ ہے نا. اور شکر گزاری پر انعام کی خوشخبری ان الفاظ میں دی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا. تو شکر نعمتوں کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، مسکراہٹ دشمنی ختم کرنے کا ذریعہ ہے، صدقہ بیماریاں اور مسائب دور کرنے کا ذریعہ ہے، روزہ خواہشات کنٹرول کرنے کا ذریعہ ہے، نماز مکمل صحت کی ضمانت دیتی ہے. تو یہ جتنے بھی چیزیں ہیں جو زندگی میں کرنے کی، جن کی عادتیں ہم نے ڈالنی ہی ڈالنی ہیں، وہ ساری ہمارے فائدے کی، اور یہ دنیاوی فائدے ہیں. آخرت کے فائدے تو کل کھلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اگر اسے کوئی تکلیف بھی پہنچی تو وہ شکر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے، اگر نقصان پہنچے تو صبر کرتا ہے اور اس کے لیے اس میں بھی ثواب ہے. شکر گزار انسان کو ایک اور نعمت اضافی سے بھی نوازا جاتا ہے کہ وہ نعمتوں کی کمی بیشی پر کبھی بے سکون اور بے چین نہیں رہتا کہ کوئی چیز تھوڑی ہوگی زیادہ ہوگی، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے. ادائیگی شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا صحیح اور بہتر استعمال کیا جائے اور انہیں ضائع نہ کیا جائے. اچھے حال میں الحمدللہ اور مشکل حالات میں الحمدللہ علی کل حال. اور پھر ابلاغ دین کی بات آگے پہنچانا. یہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں بھی آ جاتا ہے، معاشرتی صحت میں بھی آ جاتا ہے، اور بندوں کے جو حقوق ہم پر ہیں ان کے بارے میں بھی. 3 چیزوں کا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا نا، نفس کا حق، بندوں کا حق اور اللہ کا حق. ٹھیک. دین کی تبلیغ انسان کو صحت مند اور تر و تازہ رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، اللہ تعالیٰ اس شخص کو خوش و خرم اور تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی پھر اسے حفظ کیا اور یاد رکھا تاکہ اسے دوسروں تک پہنچائے. تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے کہ اللہ اس شخص کو خوش و خرم رکھے، تر و تازہ رکھے. اور اس چیز کو آپ تجربے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ علم شیئر کرتے ہیں تو آپ کے غم دور ہو جاتے ہیں. یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کے بعد آپ کے سارے بوجھ اتر جاتے ہیں، آپ اتنے لائٹ ہو جاتے ہیں کہ جیسے زندگی میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. آپ ایک لسٹ بنا سکتے کہ کن کن کاموں کے کرنے سے آپ کو خوشی ہوتی ہے. نماز سے ہوتی ہے، روزہ افطار کرنے پہ ہوتی ہے، قرآن پڑھ کر ہوتی ہے، ذکر کرنے سے ہوتی ہے، کسی کی مدد اور خدمت کرنے سے ہوتی ہے، غلط کاموں سے بچنے سے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ مسکراہٹ سے ہوتی ہے، اور خدمت خلق سے، اور خدمت خلق میں خاص طور پر علم دینے سے، علم بانٹنے سے، کسی کے ساتھ اچھی بات شیئر کرنے سے، کسی بھی طرح کی شیئرنگ جو ہے. ان میں سے کون سی چیز نمبر 1 ہے، نمبر 2، نمبر 3، کیونکہ ہر ایک کا ڈفرنٹ چوائس ہوتی ہے. تو اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں کہ سب سے زیادہ آپ کس کام کو کرنے کے بعد ہلکے ہوتے ہیں اور کون سی چیزیں آپ کو بوجھل بنا دیتی ہیں. تو اس سے آپ کی پوری پرسنالٹی آپ کے سامنے آ جائے گی کہ آپ کس قسم کے انسان ہیں. اور اس بات کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر کسی بھی وقت آپ کے دل میں کوئی خلل، پریشانی، تھوڑا سا بھی بوجھ ہو، اور آپ اس نیت کے ساتھ کوئی اچھی چیز پڑھ کے، سیکھ کے دوسرے کو بتائیں، شیئر کریں، سکھائیں، اور اس کے بعد اپنے دل کا جائزہ لیں. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جو آپ کو پریشانی ہے نا آپ کے اوپر، بس وہ آپ کسی کو کہیں ذرا میری بات سن لیں اور وہ پریشانی سے الٹ دیں اس پر، تو پھر آپ کے میں ہلکی ہوگی.
بات صرف کسی کو پریشانی سنا کے ہلکا ہونے والی نہیں ہوتی، اصل بات یہ ہے کہ وہ شیئرنگ ہوتی ہے جو آپ کو ہلکا کرتی ہے. پریشانیاں سنا کے ہلکا ہونے کی بجائے کسی کو اچھی بات سنا کے اس سے زیادہ آپ ہلکے ہو سکتے ہیں. اس کو تجربہ کیجئے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، ذرا سا بھی مسئلہ ہے نا زندگی میں، اس کو سنا، اس کو سنا، اس کو سنا، اس کو سنا، اور وہ پھر وہ آپس میں سارے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. تو وہ پتہ چل جاتا ہے یہ ہیبیچول ہے، اس بندے کی بس عادت ہے ہر وقت رونا رونا، اور یہ ناشکر گزاری بھی ہوتی ہے. اکثر ہم کیا چاہتے ہیں، آپ اپنے سب کام چھوڑ دیں. بعض اوقات بچوں کی عادت ہوتی ہے ماں کو کہیں گے سب کچھ چھوڑ دیں بس ہماری بات سنیں. آج میری دوست نے مجھے یہ کہا، کچھ بھی نہیں بات. اب آپ دیکھیے کہ زندگی میں اس سے بہت اہم چیزیں، اس کی بجائے آپ کو جب پریشانی کسی کو سنانی ہو، یہ کلیے کے طور پر ذرا لکھیے اس بات کو اور کریے اسے. جب کسی کو پریشانی سنانے کا دل چاہے تو ایک اچھی بات سنائیے. سنانا ہے نا آپ نے، کچھ سنائیے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی صرف شکایتیں لگانا، وہ اسی سے ہی ہلکے ہوتے ہیں، صرف دوسروں کی برائیاں کر کر کے. اور اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی اچھی باتیں بتا کے خود بھی خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں. تو یہ مثبت اور منفی دو رویے ہیں زندگی کے. آپ کو کیا اختیار کرنا ہے سوچ لیجئے اپنے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.